یہودی معاشرے میں پے لوٹا ہونا ایک بڑے اعزاز کی بات تھی۔ مسیح خداوند پے لوٹا تھا، اور پے لوٹا اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ اس سے دوسرے بہن بھائیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ ملتا تھا، اور یہ دگنا حصہ اسے دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی، اور جو ماں باپ ہوتے تھے وہ دراصل پے لوٹے بچے کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ لیکن مسیح خداوند جو پوری کائنات کو سنبھالنے والا خدا ہے، اپنے جسمانی دکھ کے باوجود، کوڑوں کے باوجود، اس کانٹوں کے تاج کے باوجود، اپنے ہاتھوں میں ٹھوکے جانے والے کیلوں کے باوجود، وہ اپنے اس حق کو نہیں بھولا، اور جب وہ خداوند کے حضور اپنی جان دینے والا ہے تو وہ ایسے وقت میں اپنی ماں کی ذمہ داری کو اپنے وفادار ترین شاگرد کے حوالے کرتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، اور ماں کو کہتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں تیسرا کلمہ۔ خداوند کے کلام میں یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں آیت کی اور 27ویں آیت کی تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ماحول جو ہے وہ بڑا عجیب ہے، ماحول دکھی ہے، ماحول مخالفت کا ہے، ماحول میں زخموں کی تکلیف ہے، لیکن مسیح خداوند جو ہے وہ ماحول کو نہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ماحول سے اپنے آپ کو جدا کرتا ہے، اور ماحول کا اثر اپنی ذمہ داری پر نہیں آنے دیتا۔ ہم انسان ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب دکھ آتے ہیں، جب تکلیف آتی ہیں تو ہم اپنی بہت ساری ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن مسیح خداوند جو ہے وہ اس دنیا کو سنبھالنے والا ہے۔ تو جو اس دنیا کو سنبھالنے والا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ماں کی ذمہ داری کو بھول جائے؟ وہ اپنے آپ کو ماحول سے علیحدہ کرتا ہے۔ جو دنیا کا ماحول ہے وہ فرق ہے، جو مسیح خداوند کا اپنے اندر کا ماحول ہے وہ بالکل فرق ہے۔ وہ ذمہ داری محسوس کر رہا ہے، وہ زخموں کے درد سے زیادہ بڑی چیز ذمہ داری کو سمجھ رہا ہے۔ اور یہاں پر پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول میں تضاد ہے، دوسری چیز تعلقات میں ایک تضاد ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں، یا مسیح خداوند بھی جس دور میں تھا، اس دور میں رشتے جو تھے ان کی وہ قدر اور قیمت نہیں تھی، اور آج جب 2000 سال بعد ہم رشتوں کی قدر و قیمت کو دیکھتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں رہ گئی۔ جب ہمیں تھوڑا سا بھی دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے، جب ہمیں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ اب مجھ پہ میری بیوی کی ذمہ داری ہے، میرے بچوں کی ذمہ داری ہے، میرے اپنے گھرانے کی ذمہ داری ہے، تو سب سے پہلے ہم جنہیں بھولتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، کھڑا ہونا سکھایا، اور ہمیں اس دنیا میں ایک بہتر انسان بننا سکھایا۔ لیکن یہاں پر مسیح خداوند ان تمام چیزوں سے پرے ہیں۔ وہ اس رشتوں کے بارے میں جو تضاد ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ مسیح خداوند استاد اور شاگرد کے تعلقات کو، ماں اور بیٹے کے تعلقات کو گرا لگا دیتے ہیں، اور جب وہ گرا لگاتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو اپنے شاگرد کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو شاگرد ہیں اب وہ اپنے استاد کی ماں کا محافظ بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہے۔ جب ہم اس آیت کو پڑھ رہے تھے تو اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ میں ایک مصنف کو پڑھ رہا تھا تو اس نے جو بات کی وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بات بڑی خوبصورت کی۔ اس نے کہا کہ جس لمحے مسیح خداوند نے کہا کہ اسے اپنے گھر لے جا، شاگرد اسی لمحے مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا۔ لیکن جب ہم صلیبی واقعے کو دیکھتے تو ہمیں آخر تک خواتین جو ہیں وہ صلیب کے سامنے دکھائی دیتی ہیں،
تو یہ بات ماننے میں تو نہیں آتی، لیکن بات بڑی خوبصورت ہے کہ کتنا ذمہ دار شاگرد ہے۔ اور شاگرد کون ہے؟ یوحنا عارف، بڑا ہی وفادار انسان۔ مسیح خداوند کو کوئی چھوڑتا ہی نہیں۔ جب آپ اس صلیبی واقعے کو پورے کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی عدالت میں مسیح کے ساتھ ہے، دوسری عدالت میں مسیح کے ساتھ ہے، تیسری عدالت میں مسیح کے ساتھ ہے، چوتھی عدالت میں مسیح کے ساتھ ہے، پانچویں اور چھٹی عدالت میں بھی مسیح کے ساتھ ہے۔ مسیح جہاں جائے وہ مسیح کے ساتھ ساتھ ہے، مسیح کو چھوڑتا نہیں ہے، اور مسیح کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہاں بھی صلیب کے سامنے ایک ہی شاگرد ہے جو کھڑا ہے، اور وہ ہے یوحنا عارف۔ ایسے نہیں مسیح خداوند نے اپنی ماں کو اس کے حوالے کی، وہ سچ مچ اس قابلیت کو اپنے اندر رکھتا تھا، یا وہ اس کا اہل تھا۔ اگلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ ہر چیز سے بالا ہے۔ محبت وہ رویہ ہے جسے ہم صرف ایک بیکار سی چیز سمجھتے ہیں، اور ہم نے محبت کو محض چند جسمانی رشتوں کا اوڑھنا اور بچھونا سمجھ لیا ہے۔ اور جب بھی ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ایسی گندی اور غلیظ تصاویر ہمارے ذہن میں آج کے دور میں بنائی جاتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں جو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر ایک تضاد ہے کہ ڈاکو دکھ دیکھ رہے ہیں، مسیح خداوند کے دشمن دکھوں کو بڑھانے کے لیے اس کو ٹونٹ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن مسیح خداوند جو ہے لیزر شارپ فوکس، وہ اس کے تحت یہاں پر کھڑے ہیں، اس لیے ان کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا، ان کو دکھ دکھائی نہیں دے رہے، ان کو اپنی جو ہاتھوں کی کیلیں ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی، ان کو وہ تمام تانے دکھائی نہیں دے رہے جو ان کے دشمن ان کو دے رہے ہیں۔ ان کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری ہے، جو پیلوٹا ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو آخری عمر میں سنبھالتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند کا کوئی زمینی باپ تو تھا نہیں، اس کی ماں تھی، اور ماں کی ذمہ داری اس نے اپنے سب سے وفادار شاگرد کو سونپی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، اور کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائیں، لیکن مسیح ایسا نہیں، وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کر کے گیا۔ اس نے نہ صرف اپنی ماں کی دیکھ بھال کی، بلکہ اس نے میری اور آپ کی نجات کے لیے جو کرنا تھا اسے پورا کیا۔